اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امامت کرانا حکمران کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شخص اپنے امیر کی موجودگی میں امامت نہ کرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صاحب اقتدار شخص کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائی جائے۔ حکمران کا نماز میں تاخیر کرنا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ذر، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو مار دیں گے، یعنی ان کا وقت ختم کر دیں گے، تو تم نماز کو ان کے وقت پر پڑھ لینا۔ اگر تم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو ان کے ساتھ ادا کی گئی دوسری نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، ورنہ تم نے اپنی نماز تو بچا ہی لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے امراء مقرر ہوں گے جو شرار الناس یعنی بدترین لوگوں کو اپنے قریب کریں گے اور نماز کو ان کے اوقات سے مؤخر کر دیں گے۔ جو شخص ان کا زمانہ پائے تو وہ نہ حاکم بنے، نہ ساہی بنے، نہ ٹیکس وصول کرنے والا، نہ خزانچی بنے۔ حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے۔ کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے؟ تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے، اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح۔ اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے، مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو، ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ولید بن عقبہ نے نماز کو مؤخر کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نماز کے لیے اقامت کہی اور لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ ولید نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا، کس چیز نے تم کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟ کیا امیر المومنین کی طرف سے حکم ملا ہے یا تم نے خود یہ نیا کام شروع کر دیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ مجھے امیر المومنین کا حکم موصول ہوا ہے اور نہ میں نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ ہم تیری نماز کا انتظار کرتے رہیں اور تو اپنے کام میں لگا رہے۔ ووٹر نے آج تک اس پیمانے کو استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک بھی ایسا حکمران ہمیں نصیب نہیں ہو سکا جس نے امامت کا فریضہ انجام دیا ہو، اور سیاست پر ایسے لوگ غالب ہیں جو کہ اس پیمانے کے مطابق غیر اہل ہیں۔ مثلاً 3 سیاسی جماعتیں جو فرنٹ لائن پر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف، ان کی قیادت آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اس پیمانے کے مطابق غیر اہل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹر یہ پیمانہ استعمال نہیں کرتا۔ اگر ووٹر یہ پیمانہ استعمال کرے تو ایسے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آئندہ کوشش کیجیے گا کہ اس پیمانے کو استعمال کریں، اس طرح ووٹر خود بھی گناہ سے بچ جائے گا اور ملک و قوم پر بھی اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔